نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. وروى الطبراني في الأوسط قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج النساء لإزهن لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجهن لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوجهن ليحسن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج النساء لمالهن عسى أموالهن أن تطغيهن ولا تزوجوهن لحسنهن عسى حسنهن أن يطغيهن وتزوجوهن لدينها والأمة سوداء خرماء أفضلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور دوستو، آج کل ہمارے ہندوستان میں، پورے عالم میں اور خاص طور سے ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں، ابھی میں نے ایک واٹس ایپ میں حضرت مولانا علی میاں صاحب کی کچھ کلمات سنے، جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب کی وفات 31 دسمبر سن 1999 میں جمعے کے روز ہوئی تھی، یعنی آج سے 20-22 سال پہلے ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں سے بھی میرا ملنا رہتا ہے، ان کی باتیں یہ بتاتی ہیں، جس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کیا کہ ہندوستان میں مسجدوں میں اذان کہنے کے لیے منع ہوگا، مائک لگانے کے لیے منع کریں گے، مسجدیں وہ یہ چاہیں گے کہ مسجدیں کہاں پر بنائی جائیں، اور بہت سی مسجدیں توڑی بھی جائیں گی، اور ہمارے جو دوسرے اور بھی پرسن اللہ ہیں، جو اسلامی قوانین ہمارے ہیں، جو شریعت نے ہمیں قانون دیے ہیں، وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان اپنے شریعت کے مطابق اس ہندوستان میں، اس سرزمین میں زندگی گزاریں۔ ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی بیاہ شادی، ساری کی ساری چیزیں ان کے ہندو جو رسم و رواج ہے اور اس کی طرح سے سب کچھ جو انجام پائے، وہ یہ چاہتے ہیں، یعنی سب کچھ منع ہوگا، اور اندر اندر وہ اس طرح اسکیمیں اور پلان بناتے ہیں، اور اس طرح کی وہ سیاسی ترتیب دیتے ہیں سیاست کے اعتبار سے کہ پتہ بننے چلے کہ ان کے خلاف ہم کیا پلان کرتے ہیں۔ اندر وہ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے،
کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. ہم سارے معاملات میں، خاص طور سے شادی بیاہ میں، اڑھنے پہننے میں اور بھی معاملات میں ہمارا معاشرہ کیسا گزر رہا ہے، ہمارا معاشرہ کیسا وہ سمجھیے کہ تربیت پا رہا ہے، کس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے. اور اندر اندر ہم انہی کی تہذیب اور ان کے تمدن، ان کے جو رسم و رواج ہے اسی کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ لوگ ان کے یعنی قدم قدم پر تم ان کی اتباع کرو گے. اگر وہ کسی چوہے کے بل میں بھی گھس جاؤ گے تو تم بھی گھس جاؤ گے اور اسی کو سمجھو گے کہ اسی میں ہماری ترقی ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے. دیکھیے آج کل معاشرے میں جو لباس چل رہا ہے، لوگ جو پہن رہے ہیں، آپ دیکھیے نا ان کی جو پینٹ وغیرہ ہے، اب وہ پھٹی ہوئی پینٹ آتی ہے، اسی کو ترقی سمجھ لیا، اسی کو تہذیب سمجھ لیا، اسی کو، اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہے. دیکھیے یہ پاگل پن نہ کہیے کہ اس کی قیمت بھی زیادہ ہے. اب وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کچھ پتہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں احساس ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ ہمارے اندر دینداری نہیں ہے، دین نہیں ہے. ہم جانتے نہیں کہ شریعت کا تقاضا ہم سے کیا ہے، اسلام کا تقاضا ہم سے کیا ہے اور ہم سے کیا کہا گیا ہے. ہم تو بس ایسی ہی دوسروں کو دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ اس دنیا میں، اس سرزمین میں دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، ہر طرح کی ترقی انہیں کو حاصل ہے، انہیں جیسا بننے کے لیے ہم انہیں کی طرح کرتے ہیں تاکہ ہم ہر اعتبار سے ترقی کریں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے کہ ایک کامیاب زندگی دنیا میں بھی ایک انسان کس طرح گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے سب کچھ بتا دیا. اور جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نہیں ہے تو دوسرے اور صحابی کے ذریعے سے وہ کر کے بتا دیا کہ دنیا میں اس طرح سے تمہاری زندگی گزرنی چاہیے. اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے انجانے میں تم کو توبہ کس طرح سے کرنا ہے اور تمہیں کس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ کے رسول نے خود عمل کر بتا دیا. جو ان کے شان نہیں ہے دوسروں سے کر کے اللہ تبارک نے بتا دیا کہ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزرتی اور گزارنی چاہیے اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو. لیکن میرا موضوع جو ہے، میں ابھی کچھ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بتائی، اس میں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہماری شادی اور بیاہ جو ہے، اب دیکھیے کس طرح سے انجام یہ شادیاں پاتی ہیں، ہم کس طرح سے اس میں کون سا عمل کرتے ہیں. بالکل سارا عمل، سارے رسم و رواج سب وہ ہندوانہ، مشرکانہ، وہ غیر کے سب بے پردہ عورتوں کا آنا اور بالکل ہر جگہ گناہ ہی گناہ ہونا اور بے محابہ اس میں خرچ دنیا بھر کا خرچ کرتے ہیں. دنیا بھر کا ہم خرچ اس میں کوئی پرواہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھیے عام طور سے جو عورتوں سے شادی لوگ کرتے ہیں، یعنی ایک کوئی لڑکا جو لڑکی تلاش کرتا ہے تو مزاج میں عام طور سے کیا ہوتا ہے، کسی کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب مالدار مل جائے، کیا مل جائے، خوب مالدار مل جائے، اس کے مال سے ہم کو فائدہ پہنچے گا. کوئی یہ چاہتا ہے کہ صاحب حسب نسب والی مل جائے، بڑے خاندان اونچے خاندان والی مل جائے تو ہماری بھی عزت بڑھ جائے گی. کوئی یہ چاہتا ہے کہ بڑی حسینہ اور جمیلہ مل جائے. جو خواہش پرست ہوتا ہے، نفس پرست ہوتا ہے، وہ یہ بھی تلاش کرتا ہے، باقی اور کوئی چیز ہی نہیں دیکھتا. اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ نہیں دیندار مل جائے. اکثر مسلمان دیندار ڈھونڈتے تو ہیں، اکثر مسلمان دیندار چاہے خود کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، دنیا دار کتنا ہو، بلکہ شیطان بھی اس سے شرما جاتا ہو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جو میرے پاس میری دلہن بن کر آئے وہ دیندار ہو. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، الطیبات للطیبین، اچھی عورتیں انہی کے پاس آئیں گی جو خود اچھے ہوں گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے.
کہ اچھے آدمی ہوں گے وہ اچھیوں کی تلاش کریں گے، اور جو برے ہوں گے وہ بری جو عورتیں ہوں گی ان کو تلاش کریں گے۔ اور یہ بھی تو سوچ لیجئے، جس کی بیٹی اور جس کی بہن اچھی ہوگی، کیا وہ اپنی بیٹی اور اپنی بچی کے لیے اچھے لڑکے تلاش نہیں کریں گے؟ کیا وہ خراب وہ جو بدذات ہوگا اور بددین ہوگا، جو بالکل، کیا ایسا لڑکا اگر اس کے یہاں پیغام رکھ دے گا تو وہ باپ اور وہ بھائی چاہے گا اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے لیے کہ اس کے لیے ہم رشتہ کریں؟ بالکل نہیں چاہے گا، بالکل نہیں چاہے گا۔ چاہے وہ بچی پڑی رہ جائے گی، لیکن اس بددین کے لیے، اس فاسق و فاجر کے لیے اپنی بیٹی اور اپنی بچی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، کوئی ایسی خبیثہ ہوگی، بدذات ہوگی، بدچلن ہوگی، کہیں سے بھی آ جائے رشتہ، ٹھیک ہے، وہ لوگ منظور کر لیں گے، لیکن اچھی ہوگی کبھی نہیں، کبھی نہیں، اچھی کو کبھی بروں کے یہاں نہیں بھیجیں گے۔ اس لیے جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں اچھی لڑکی آئے، میری بیوی اچھی ہو، تو پہلے اس کو اچھا بننا پڑے گا۔ جب وہ اچھا نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں فیصلہ ہے کہ نہیں، اچھی تمہارے نکاح میں نہیں آئے گی۔ اگر کسی کے یہاں بری لڑکی آ گئی ہے، زبان سے بری ہے، ذات سے بری ہے، بدچلن ہے، تو پہلے اس کو اپنی ذات پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کتنا برا، میری زندگی اب تک کتنی بری ہوئی ہے، ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، ہم نے کتنے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو غور کرے، پھر اس عورت پہ ہاتھ اٹھائے، اس عورت کو کچھ کہے۔ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو تم کتنے برے ہو۔ اللہ نے تمہاری زندگی، تمہاری سیرت، تمہاری کریکٹر، کردار کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ، وہ اللہ کا جس کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے کہاں کس کے پاس جائے گی، کون کس کے یہاں شوہر بنے گا، اور اللہ کے یہاں ایسے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا برا ہوں، کتنا برا ہوں، اور اس کو بعد میں برا کہے۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ ہے۔ تم نے زندگی ایسے ہی گزاری، تم نے راستہ ایسا ہی اپنایا، تو تم کو ایسی ہی نہ ملے گی، تم ایسی کی طرف تو مائل ہوگے۔ لیکن جس کی زندگی اچھی ہوگی، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی برا ہو، زندگی اس کی اچھی نہ ہو، گناہ رات دن کرتا رہتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی اچھی اور نیک سیرت اس کے یہاں عورت آ گئی، تو ممکن ہے اللہ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہو، اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہو، اس کو سنوارنا اور سدھارنا چاہو، یہ لڑکی جو اچھی آئی ہے اس کے لیے معاون مددگار بنے گی دین کے راستے میں۔ اور ممکن یہ بھی ہے کہ وہ بدذات اس کو بگاڑ دے، وہ بدذات اس کو بگاڑ دے۔ ایسی بھی ہم نے قصے سنے کے دیکھے بھی ہیں۔ کیا ہے کہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے یہاں عالمہ آیا، نیک سیرت والی آئی، یا عالمہ آئی، نیک سیرت والی آئی، لیکن اس کو بے پردگی وہ گھما رہا تھا، اور پردہ بھی کرتی تھی تو اس کو مانتا تھا، آخر چلی گئی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ جیسا ہوتا ویسی ملتی ہے، ایسی ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہے کہ جیسے تم ہوگے ایسی تمہاری بیوی ہوگی۔ دوسری روایت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کوئی عورتوں سے شادی کرتا ہے وہ اس لیے شادی کرتا ہے تاکہ اس کا مال مل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مال کے لیے اس نے شادی کی ہے تو اس کا فقر فاقہ اور غریبی اور بڑھے گی، کبھی اس کی غریبی دور ہونے والی نہیں ہے، اس کے مال سے اس کا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اس لیے شادی کی کسی عورت سے کہ وہ عزت والی ہے، حسب و نسب والی ہے، اس سے ہماری عزت بڑھ جائے گی، ہم کو ترقی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اس کی ذلت ہوگی، ذلت تو بڑھ سکتی، عزت نہیں بڑھ سکتی۔ جب بڑے گھر کی آئی ہو کسی چھوٹے گھر میں تو وہ تو دوسرے کو تو اپنا خادم ہی سمجھے گی، نوکر ہی سمجھے گی، اس سے کام، ذلت بڑھے گی، اس کی کبھی عزت نہیں بڑھ سکتی ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے کسی سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھے، کبھی بگاڑے نہ، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے اس مرد میں برکت رکھے گا اور اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت رکھے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم کو تو شادی جو کرنی چاہیے، نیت ہماری کیا ہونی چاہیے، ان روایتوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا کہ ہماری کیا نیت ہونی چاہیے، کیسی لڑکی ہم کو اپنے گھر پہ لے کر آنا چاہیے کہ ہماری نگاہوں کی حفاظت ہو، ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو، ہماری شرمگاہ کی حفاظت ہو۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی عورت سے شادی اس لیے کرتا ہے کہ وہ حسینہ ہے، جمیلہ ہے، تو اس کی خوبصورتی اسے ہلاک کر دے گی، اس کی خوبصورتی اس کو ہلاک کر دے گی۔ عسیٰ حسنہن ان یرضیہن، جو خوبصورت ہوا کرتی ہے، دین اگر نہیں ہوتا، شریعت اگر نہیں ہوتی، اس کے ماں باپ دیندار نہیں ہوتے، تو ہوتا کیا ہے؟ دیکھ لیجیے، سڑکوں پہ ٹہلنے والی جو ہوتی ہے، لڑکوں پہ قیامت آتی ہے، اور ہوتا کیا ہے جی؟ کیسے شادیاں ہوتی، کس طرح سے کیا ہوتا ہے جی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسن کی وجہ سے کرو گے، حسن کے تو حال یہ ہے کہ ان کو ہلاک، اگر مال کی وجہ سے کرو گے تو فرمایا مال انہیں سرکش بنا دے گا، مال انہیں کیا بنا دے گا؟ سرکش بنا دے گا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیندار سے شادی کرو، دیندار سے شادی کرو۔ وہ لونڈی اور باندی جو تمہارے گھر میں کم کام کرنے والی ہوتی ہو، اگر وہ دیندار ہوتی ہے، اس کی ناک کٹی ہو، اس کے کان کٹے ہوئے ہو، دیکھنے میں بدصورت و کالی کلوٹی ہو، لیکن اگر وہ دیندار ہے تو وہ ان ساری عورتوں سے بہتر ہے جو دنیا میں آزاد پھرتی رہتی، خوبصورت کیوں نہ ہو، دیندار ہو، لیکن چاہے دیکھنے میں خوبصورت نہ ہو، چاہے وہ حسینہ جمیلہ نہ ہو، لیکن دین ہو اس کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ اس میں یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ سے صاف ستھرے اور پاک صاف ہو کر ملنا چاہتے ہو تو آزاد عورتوں سے شادی کرو۔ آزاد سے مطلب تو حدیث میں وہاں تو مطلب یہ ہے کہ باندیوں سے نہ کرو۔ باندیاں کیوں ہوتی ہے؟ کیا کیسی ہوتی ہے؟ خراجتن ولاجتن غیر لازمت للخدر۔ باندیاں کون؟ ان کے لیے شادی کیوں منع کیا؟ باہر نکلنے والی، پھرنے والی، بے پردگی کے ساتھ نکلنے والی ہوتی ہے، ہر کہیں جایا کرتی ہیں، لہذا ان سے بد شادی کرو۔ جو آزاد اور شریف گھرانے کی ہوا کرتی ہیں، وہ پردے میں رہا کرتی ہیں، صحیح تربیت و تعلیم ہوا کرتی ہے، ان سے کیا کرو۔ لیکن دیکھ لیجئے ان آزاد اور ان باندیوں کے مقابلے میں جن سے منع فرمایا، وجہ کیا بتائی؟ کیا؟ خراجتن ولاجتن غیر لازمت للخیر، ہر کہیں جانے والی ہوتی ہے، بے پردگی کے ساتھ ہر جگہ وہ جایا کرتی ہے، وہ گھر میں رہا نہیں کرتی ہے۔ تو آج کی عورتیں بتائیے ان باندیوں سے بدتر ہے کہ نہیں؟ نہ پردہ ہے، کہاں نہیں جاتی ہیں، کہاں نہیں جاتی ہے، کس کے سامنے نہیں جاتی ہے، کیا کیا نہیں کرتی ہے۔ تو ان باندیوں کے مقابلے میں حضرت امام غزالی نے فرمایا یہ دنیا دار عورت جس کو پردہ نہ ہو، جو ہر جگہ جایا کرتی ہو، جسے بے محابہ ہر جگہ گھوما کرتی ہو، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہو، دین کی پرواہ نہیں ہو، شریعت کی پرواہ نہیں ہو، اس سے بہتر تو وہی باندی ہے جو دیندار۔ یہ تو دنیا کی غلام ہو گئی، پتہ نہیں کس کس کی خواہشات، کس کس کی نظروں کی غلام بن گئی ہے۔ تو بتائیے پوری دنیا کی غلام بن گئی، ہر جوان کی غلام بن گئی، ہر شیطان کی غلام باندی بن گئی، تو اس سے بہتر کیا وہ باندی نہیں؟ بہتر ہے جو ایک کی باندی ہو لیکن اللہ کا حق ادا کرتی ہو، لیکن وہ اللہ کا حق ادا کرتی۔ جی یار بھائی میں یہ کہنا چاہتا تھا، میں یہ کیا کہنا، مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں نیک اور صالح بلکہ فرشتہ ہو۔ ہماری عورتیں کیسی ہو سے؟ ارے ہماری ہی بیٹی، ہماری ہی بھتیجی، ہماری ہی بہن تو دوسروں کے گھر جائے گی۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں، اپنی بھتیجیوں اور اپنی بہنوں کی تربیت نہیں کریں گے، وہ جو دوسرے کی بیوی بنے گی، وہ جو اس کی اولاد آئے گی، تو اس سے تو وہی بگڑے گی۔ ہم اپنے گھر کی پہلے اصلاح کریں، ہم اپنے گھر میں سے اپنی اولاد کو تربیت صحیح دیں جو دوسروں کی بیوی بننے والی ہو۔ ہم ایسا تو نہیں کرتے، ہم اپنی بیٹیوں اور اپنے بہنوں اور بھتیجوں کی صحیح تربیت تو نہیں کرتے۔ ہم جو دوسروں کی بیٹی ہے، دوسروں کی بھتیجی ہے، دوسروں کی بہن ہے، اس کو ہم لاتے ہیں، تو پھر ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے اس طرح کی کہ وہ صاحب نیک اور صحیح سیرت والی، صحیح کردار والی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے اپنے گھر کی اصلاح کرے، اپنی بیٹیوں، اپنی اولاد، اس کی پہلے اصلاح کرے، اپنی خود اچھی زندگی گزارے، تمہاری اولاد تمہارے نقش قدم پر چلے گی۔ تمہاری اولاد اگر بگڑ گئی تو خدا کے یہاں تم پکڑے جاؤ گے۔ یہ عورتیں جو دوسروں کے گھر جائے گی، یہ مصیبتوں میں پریشان ہوں گی، وہاں جا کے پریشان ہوگی، اس لیے کہ اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تم نے صحیح تربیت نہیں کی اپنے اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی،
جی اس لیے وہ جا کے دوسری جگہ پریشان ہوتی ہے، اس کے ذمہ دار ہمارے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قبل اس کے کہ ہم کہیں سے لے کر آئیں نیک سیرت، تو پہلے خود ہم نیک سیرت بنے، تب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ ہے کہ ہماری یہ نیک سیرت آئے گی۔ ہم اپنے گھر کو صحیح کریں، اس کی صحیح تربیت کریں اولاد کی، تب ہم کسی کے یہاں بھیجیں گے، دوسروں کے یہاں بھی وہ نیک سیرت جائے گی، تبھی کچھ ہو سکتا ہے، نو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا جو ہندوستان کا ماحول ہے، ہم زندگی کے ہر پہلو کو ہم سدھاریں، یعنی لین دین کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ، اس کا رسم و رواج، ساری چیزیں ہم اس کو دیکھیں کہ ہماری شریعت کے مطابق کی ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ اگر ہم نے کہیں شریعت کا دامن چھوڑ دیا تو وہ دوسرے کہیں گے تمہارا کون سا کام شریعت کے مطابق ہوا کرتا ہے، تمہاری زندگی تو ایسے ہی ہے، نہ تمہارے چہرے پہ نہ داڑھی ہے، نہ تمہارا لباس کوئی اسلام کا ہے، نہ شریعت کا لباس ہے، کون سی چیز بتا رہی ہے کہ تم مسلمان ہو؟ ارے کبھی کبھی سلام کرنے بھی تم کو ایسا سوچنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مسلمان ہے کہ سلام کرنے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ تو کہیں گے نہیں کہ تمہاری بتاؤ زندگی کا کون سا ایسا ہے جو پہلو جس سے ہم کہتے تم مسلمان ہو، چہرے پہ داڑھی نہیں، تمہارا لباس مسلمانہ نہیں، تمہارا عمل اسلامی نہیں، کوئی چیز تو ہو تو تم کو مسلمان کہیں گے۔ اور تم سے میں کہوں کہ تم ایسا کرو تو پھر تمہارے دوسرے لوگ ہیں بپھر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں کیا۔ ارے خود اپنے آپ ہم اگر اپنی زندگی کو سنوار لیں گے، پھر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں دیں گے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہم اس سے راضی نہیں ہیں کہ ہمارے دین کے کسی بھی معمولی سے معمولی اس میں کوئی آنچ ہم اس کو پسند نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری زندگی سے ہی نہیں ہوگی، گھر کا ماحول سے ہی نہیں ہوگا، ہمارا باہر سے ہی نہیں ہوگا، دوسرا تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس لیے قبل اس کی کہ ہم دوسرے کو کچھ کہیں، انما اعمالکم اعمالکم، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تمہاری زندگی جیسی ہے، تمہارا کریکٹر، تمہاری چال چلن جیسی ہے، ویسی ہم نے تمہارا حاکم کو، بادشاہ کو ہی بنایا ہے۔ تم سدھرو گے تو وہ بھی سدھرے گا۔ اس لیے کبھی بادشاہ کے خلاف یا حکمراں کے خلاف بد دعا کر کے اپنے اوقات ضائع مت کرنا، اپنے آپ کو سدھار لو، سب کچھ سدھر جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اپنے آپ کو سدھار لو، سب کچھ سدھر جائے گا۔ اس لیے قبل اس کے کہ ہم دوسروں کو گالی دے، برا بھلا کہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سدھر جائیں گے انشاءاللہ، ساری دنیا، سارا ماحول سدھر جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔